اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہنے کا میں ہمیشہ کہتی ہوں۔ اور یہ دور ایسا آیا ہے نا کہ ہمیں دوسرے سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے۔ حضرت بابا قلندر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ انسان کی دوا ہے، انسان کا دارو ہے نا۔ تو میں نے ابھی خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے پڑوس میں آنا جانا سٹارٹ کروں گی۔ میں آنے جانے کے معاملے میں بہت بخیل ہوں نا، تو اب میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نا میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ میں بھی جاؤں گی پڑوسیوں میں، اور ان کو بھی چائے پہ بلاؤں گی انشاءاللہ۔ وہ نا ایک اسٹوڈنٹ ہے میری، بڑی پیاری سی نا، تو ہیرا جہاں زیب نا، تو اس نے مجھے میسیج کیا۔ تو اس نے کہا کہ میم میں نے اس کا شاید BS کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو بہرحال وہ آج کل فری ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں روزانہ آپ کی جو ویڈیوز ہے وہ تواتر کے ساتھ دیکھنا شروع ہو گئی ہوں، شروع سے نا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگا اس کا یہ کہنا۔ تو کہتی ہے کہ میں آپ کی ایک ویڈیو پہ پہنچ چکی ہوں جس میں آپ نے اس کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی ہیں، مہمانوں کے بارے میں، کہ مہمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور مہمان گھر میں آنے چاہیے اور مہمانوں کو بلایا کریں۔ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میں نے اس میں کیا باتیں کی ہیں۔ بہرحال اس بچی نے مجھے کہا کہ مجھے مہمانوں والی ویڈیو جو ہے میں سن رہی تھی، تو مجھے ایک سوال ذہن میں خیال آیا نا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا مہمان نہیں پسند ہوتے، اور میری امی کو بھی پسند نہیں ہوتے، اور مجھے بچے نہیں اچھے لگتے۔ بچے شرارتیں کرتے ہیں، وہ گھر کو گندا کرتے ہیں، وہ کچن کو گندا کرتے ہیں، وہ واش روم کو گندا کرتے ہیں، وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، اور مجھے نہیں بچے اچھے لگتے۔ تو میں اپنی ایک فیملی کی پیاری سی بچی کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی، تو وہ ہنسنا شروع ہو گئی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ بھی اسی طرح کے خیالات رکھتی ہیں۔ اور جب آپ سن رہے ہو نا، تو آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو یہ خیال آتا ہوگا کہ کیوں یہ جو گھر میں مہمان آئے ہیں وہ آپ کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر کا سسٹم جو ہے وہ آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ اور تو نا یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اس بچی نے مجھ سے اس طرح کے سوال کیے، جس بہت ساری باتیں اس طرح کی تھی نا۔ پتہ نہیں اس نے کوئی لفظ بھی یوز کیا کہ میں اس طرح کی ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں وہ، آئی ڈونٹ نو، اس نے کوئی انگلش کا لفظ آبسیشن سے کوئی لفظ نکلا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی۔ بہرحال میں اس پہ بھی بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ جب مجھے لفظ یاد آ جائے گا۔ تو نا میں اپنی بات کی ابتدا جو ہے نا ایک پیارے سے واقعے سے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ ابوبکر تجھے کیا پسند ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ میری پسندیدہ حدیث اور پسندیدہ واقعات میں سے ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ۔ تو ایک دفعہ پہلے بھی سنا چکی ہوں گی، لیکن اب دوبارہ سنا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ ابوبکر تجھے کیا پسند ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیکیاں کرنا پسند ہے۔ تو انہوں نے عمر سے پوچھا عمر آپ کو کیا پسند ہے؟ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا پسند ہے۔ تو حضرت عثمان سے پوچھا عثمان تجھے کیا پسند ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا پسند ہے۔ تو نے علی سے پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے سخت گرمیوں میں روزے رکھنا پسند ہے، سخت گرمیوں کے روزے رکھنا پسند ہے۔ تو نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے عورت خوشبو نماز پسند ہے، عورت ذات خوشبو نماز۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے حسن اخلاق پسند ہے اور دوسروں کو کھانا کھلانا۔ یعنی کھانا کھلانا ایک ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حسن اخلاق کا اور کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے، ایک بات۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام ہے حسن اخلاق اور دوسروں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ دونوں احادیث بہت زیادہ پیاری باتیں ہیں نا۔ تو میں نا ایک منٹ پنکھا آن کروں، مجھے نا گرمی لگ گئی پنکھے میں، میرا یہ خیال تھا کہ آواز صحیح نہیں آئے گی، تو اس لیے میں نے پنکھا بند کر دیا تھا۔ اچھا یہ بات میں بہت مزیدار، بہت پیار سے سمجھانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے پنکھا آن کیا تاکہ میں
اچھا فیل کروں. بات یہ ہے نا بیٹا جانی، اس بچی سے بھی کہہ رہی ہوں، ہیرا جہاں زیب سے، اور باقی دوستوں سے بھی، کہ نا ہمارے اندر نا بہت پیاری بات سمجھا رہی ہوں کہ ہمارا ایک بچپن تھا. دیکھو ذرا، مطلب تمہارے گھر مہمان آئے، بچے ہیں ان کے ساتھ، وہ بچے شرارتیں کر رہے ہیں، وہ تمہارے گھر کو خراب کر رہے ہیں. آج میں نے اپنے ایک دوستوں میں سے کسی سے یہ ٹاپک شیئر کیا نا، تو انہیں ایک دم سے کہا کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطلب فرش جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اس طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو اگر اس میں کوئی شرارتیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا جگر رکھا ہوا ہے انسانوں کے لیے، بڑا مطلب وہ رکھا ہوا ہے، بڑا کیا کہوں، ظرف رکھا ہوا ہے اللہ پاک نے بہت زیادہ نا. اور اللہ تعالیٰ کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہوگا، جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تو ایک اور بات ہے. میں جب اب تمہیں ایک بات سمجھانے لگی ہوں نا، وہ یہ کہ دیکھو میرے گھر مہمان آئے. ٹھیک ہے، اب میں اپنے آپ میں ایک کل کائنات ہوں. میرے اندر مطلب سب کچھ ہے، زمین، آسمان، چاند، ستارے، جھرنے، بارشیں، ہر چیز ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کیونکہ میں بھی اپنے آپ میں کل کائنات ہوں. ایک پہلو یہ بھی ہے، اس پہلو سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں. ایک جو تیسرا پہلو جو میں سمجھانا چاہتی ہوں، بہت زیادہ مزیدار ہے. کہ دیکھو مثال کے طور پہ میرے گھر مہمان آئے، بہت سارے مطلب بچے ہیں. اگر ایک بچہ میرے گھر آیا جو کہ 5 سال کا ہے، تو میں اپنی زندگی میں اپنی 5 سالہ ایج سے بھی گزری ہوں. مطلب ایک وقت تھا کہ میں 5 سال کی تھی. وہ 5 سال کی جو میں تھی نا، وہ کہیں گئی نہیں ہے، وہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کی دھرتی پہ موجود ہے وہ وقت بھی. مطلب اگر ہم سپیڈ کے ساتھ واپس چلے جائیں نا، اگر میں لائٹ کی سپیڈ سے زوم کر کے پیچھے چلی جاؤں نا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے داجی بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہوں. حالانکہ داجی جو ہے نا وہ 2013 میں دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. تو اگر ہم اچھا میرا جو مطلب جب میں 5 سال کی تھی نا، وہ بھی اسی ٹائم میں اسی زمین پہ موجود ہے. میرا 5 سال کا ہونا بھی موجود ہے. تو وہ میں کہیں گئی تو نہیں ہوں نا. تو میں ایسا کروں گی نا کہ اس 5 سالہ بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے نا، میں اپنی 5 سال کی جو ربانیاں ہیں نا اس کو آگے لاؤں گی. وہ جو 5 سال کی ربانیاں ہیں، تم یقین کرو کہ جب ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، بچوں کے لیول پہ آ کے، بچوں کی عمر پہ آ کے جب ہم کھیلتے ہیں نا بچوں کے ساتھ، تو ہم بہت زیادہ، وہ بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، ہم بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، ہم بھی ریفریش ہو جاتے ہیں، اور جو وہ بچے ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح جب میں کلاس میں جاتی ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 17-18 سال کے بچے ہوتے ہیں نا، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. تو جب میں پڑھانے سمے تو میں ان کی ٹیچر بن جاتی ہوں نا، ان سے بہت بڑی بن جاتی ہوں، اور ان سے بڑی ہوں بھی، بن بھی جاتی ہوں، اور ان کو میں بڑا بن کے ملتی ہوں، بڑا بن کے میں ان کو سمجھاتی ہوں. لیکن جب میں فرینڈلی اپنے ماحول میں آ جاتی ہوں، میرے لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا، تو پھر میں ان بچوں سے 17-18 سال کی بچی بن کے ملتی ہوں. مطلب ان سے مطلب موبائل میں اگر میرے کوئی خرابی ہو تو ان سے ڈسکس کرنا کہ میں اس کو کیا کروں، کس طرح کروں، فلاں ڈمکان، یہ وہ، جس کی وجہ سے اچھا ان کے ساتھ مطلب شیئرنگ کرتی ہوں، باتیں پیاری پیاری شیئر کرتی ہوں. ان کے ساتھ کوئی ویڈیو مجھے پسند آئی ہو تو وہ بھی شیئر کرتی ہوں. پھر نتیجتاً بچے بھی میرے ساتھ اپنا وہ باتیں شیئر کرتے ہیں نا جو وہ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرنے سے کتراتے ہیں. مطلب والدین کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، والدین سے یا جھجکتے ہیں یا ان سے ڈرتے ہیں، تو پھر وہ میرے ساتھ وہ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور میرے مسئلوں کا مطلب اپنے مسئلوں کا حل میرے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو اسی طرح مطلب کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک بچی نے فون کیا تو کہتی کہ میم مجھے نا کینسر ہے، بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے نا. تو میں اس کے ساتھ ساری رات روتی رہی، باتیں کرتی رہی، اس کے ساتھ اس کو دراسی دیتی رہی. بعد میں پتہ چلا کہ خبیث کو کچھ بھی نہیں ہے، اسے اصل میں میرا ٹائم چاہیے تھا اس لڑکی کو، تو اس نے میرے سے جھوٹ بولا تھا. ابھی کیا پتہ وہ سن رہی ہو تو ذرا سن لے، کے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ابھی تک وہ ماشاءاللہ زندہ ہے اور خوش باش ہیں. اس وقت وہ ڈسٹرب تھی. تو نا تمہاری اچھا اگر کوئی بچہ اس طرح کا ہے جو 8-10 سال کا ہے، تو 8-10 سال کے بچے کے ساتھ وہ بھی تمہاری ایک ایج ایسی تھی جس میں تم 8-10 سال کی تھی، 8-10 سال کی بن جاؤ، اس کے ساتھ انجوائے کرو.
ضروری نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں نا, ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم بچوں کو نا بڑا بن کے ملتے ہیں, اور بڑوں کو بچے بن کے ملتے ہیں, اور عورتوں کو مرد بن کے ملتے ہیں, اور مردوں کو عورت بن کے ملتے ہیں, اور آقا کو غلام بن کے ملتے ہیں, اور غلاموں کو آقا بن کے ملتے ہیں. وہ نا یہاں پر ایک چھوٹی سی اور پیاری سی بات یاد آ گئی نا. میں ایک مووی دیکھ رہی تھی نا, تو اس میں جو دلیپ کمار ہے وہ فارسٹ آفیسر تھا نا. ایک جگہ پہ اس کی مطلب اس کا ٹرانسفر ہوا تھا, تو وہ جگہ کسی نواب کا تھا, نواب کی جگہ تھی نا, وہ نواب کا علاقہ تھا. تو نواب جو ہے وہ اپنے تانگے میں بیٹھا ہوا آ رہا ہے, اور جو دلیپ کمار ہے وہ گانا گاتا ہوا لاؤبالی سا ایک اسٹک ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں. تو اتنے میں نا وہ جو کیا نام ہے وہ نواب جب آیا نا, تو نواب نے اس سے بات کی, تو اس لڑکے نے, دلیپ کمار اس میں بڑا ینگ سا ہے نا, تو اس نے بڑی زبردست اس کو جواب دیے, دو بدو جواب دیے. مطلب کوئی اس سے وہ دب نہیں رہا تھا, کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, بس جو وہ پوچھ رہا تھا تو یہ بھی ہنس بول کے اس کو جواب دے رہا تھا. تو نواب نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں ادھر کا فارسٹ آفیسر ہوں. تو کہتے تم مجھے نہیں جانتے؟ تو کہتے نا میں تجھے نہیں جانتا. تو اس نے کہا اچھا تم ایسا کرو نا کہ کل شام فلانا جگہ پہ نا چائے پینے آ جاؤ, میں تمہیں اپنے گھر میں چائے پینے کی دعوت دیتا ہوں. تو پھر اس نواب نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا کہ اتنے سارے نوکروں میں کوئی برابر کا مل جائے تو کتنا مزہ آتا ہے. میں انجوائے کروں گا تمہاری کمپنی کو, کیونکہ اتنے سارے نوکروں میں ایک مجھے برابر کا بندہ مل گیا. بعد میں خیر وہ دشمن بن جاتا ہے, لیکن تو نا جب بچہ کھیل رہا ہو نا, تو اتنے سارے بڑوں میں اگر اسے کوئی بچہ مل جائے تو وہ کتنا انجوائے کرے گا. اسی طرح جب تم اپنی دادی اماں کے پاس بیٹھو نا, تو اپنی دادی اماں کے ساتھ وہ دادی اماں کی ایج گروپ کا بندہ بن کے ملو, وہ تمہاری کمپنی میں بہت زیادہ انجوائے کرے گی. مطلب کیونکہ ایک وقت ہے کہ تم اس عمر کی انشاءاللہ تعالی ہوگی, تو تم ان کے ساتھ ان کی عمر کی بن کے انجوائے کر سکتی ہو. بچوں کے ساتھ بچہ بن کر انجوائے کرو. تمہارے اندر موجود ہے, تمہارے اندر اس بچے کا ہم عمر بچہ بھی موجود ہے, دادی اماں کی ہم عمر عورت بھی موجود ہے, دادا ابو کے ہم عمر مرد بھی موجود ہے. کیونکہ ہم سارے اپنے مطلب جو دنیا دو رخی بنیادوں پہ ہے نا ہر چیز. تو جیسے ہم ظاہری رخ ہمارا مطلب جیسے میرا تیرا عورت کا غالب رخ جو ہے وہ عورت ہے اور مغلوب رخ مرد ہے, اسی طرح مردوں میں مغلوب رخ جو ہے وہ عورت ہے اور غالب رخ جو ہے وہ مرد ہے. تو آپ جہاں جو مناسب سمجھتے ہیں تو کریں, اس مناسبت سے چلیں, پوری کل کائنات ہو, انجوائے کرو. اور گھر ہوتا ہے وہ اتل پتل ہوتا ہے تو پھر ٹھیک کر دینا, کو کیا مسئلہ ہے. وہ داجی کہا کرتے تھے نا کہ ایک بندہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کرتا ہوں. ڈاکٹر نے کہا نہ کرو نا. تو وہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے, چیزیں ادھر ادھر وہ کر لیں گے, ہم ٹھیک کر لیں گے. تو وہ ایک ایسا کام ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے, اور تم انجوائے بھی بہت زیادہ کرو گی. بچوں کے ساتھ بچہ بن کے بندہ ملے نا, تو نا بندہ بہت زیادہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے, ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا کر کے دیکھ لو, مزہ آئے گا.